السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے وہم۔ وہم پر ضروری گفتگو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ وہم سے مراد ہے راوی کا اپنی مرویات کو بیان کرتے وقت غلطی کا شکار ہونا اور اس غلطی کو راوی درست سمجھے، غلطی کی بھی ہے اور پھر ان کے ذہن میں ہے کہ یہ غلطی نہیں ہے، یہ درست ہے، اسے کہتے ہیں وہم۔ یہ حفظ میں بھی واقع ہو جاتا ہے اور کتابت میں بھی۔ مثلا حدیث مرفوع ہے، اس کو موقوف بنا دے راوی، مرفوع کو مرسل کو متصل کر دے، یا ایک حدیث کو دوسری میں داخل کر دے، اسے کہتے ہیں وہم۔ وہم کا حکم کیا ہے؟ اگر وہم کسی راوی سے بہت زیادہ صادر ہو تو ایسے راوی کی حدیثیں ضعیف اور مردود ہوتی ہیں۔ ہاں، اگر کسی راوی سے وہم جزوی ہو، بالکل تھوڑا ہو، تو جس روایت میں یا جس لفظ میں ہمیں وہم لگے گا، وہم ثابت ہوگا دلائل و براہین کی روشنی میں، تو اسے رد کر دیا جائے گا اور باقی اس کی روایات جو وہم کے بری ہوں گی ان کو لے لیا جائے گا۔ یہاں پر ایک ضروری بات، ایک ہوتا ہے غفلت، ایک ہے وہم، ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہم اس غلطی کو کہا جاتا ہے جو کبھی کبھار سرزد ہوتی ہو اور انسان ہونے کے ناطے اس سے کم ہی لوگ محفوظ ہیں، لیکن غفلت ایسی صفت ہے جو انسان کو ہمیشہ لگی رہتی ہے۔ اگر غفلت بھی جزوی ہو، بالکل قلیل ہو، تو اس کا بھی حکم وہم ہی ہوگا، بلکہ اسے بھی وہم سے ہی تعبیر کیا جائے گا جیسا کہ محدثین نے کیا۔ لیکن جب کسی راوی کے بارے میں غفلت کا صیغہ محدثین استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ اس راوی کے اندر یہ بکثرت وصف پایا جاتا ہے، یعنی اکثر اس کی روایتیں غفلت کی صورت میں ہی ہیں، تو ایسے راوی کی روایت کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھی جائے، ائمہ محدثین نے عدل و انصاف سے کام لیا ہے۔ اگر کوئی راوی تھوڑے وہم کا شکار ہے تو اس کو قلیل الوہم قرار دیا ہے، لیکن اگر کسی سے زیادہ اوہام سرزد ہوئے ہیں تو اسے کثیر الوہم کا درجہ دیا ہے اور بسا اوقات لہو اوہام کہا ہے۔ یعنی محدثین نے بال کی کھال کے مترادف، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بال کی کھال اتارنا، اس جملہ کے مترادف انتہائی باریک بینی کے ساتھ جرح و تعدیل
میں حکم لگائے ہیں روات پر، جتنا کسی کا حکم بنتا تھا اتنا ہی اس پر حکم لگایا ہے، اس سے ذرا برابر نہ کم درجہ دیا ہے اور نہ ہی زیادہ درجہ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر ایک اور بھی بات ہم کرنا چاہتے ہیں کہ واہم اور واہم یہ دو الگ الگ لفظ ہیں۔ واہم ہاں پر سکون ہے اور واہم ہاں پر زبر ہے۔ ان دونوں میں لغوی اعتبار سے اور منہجی اعتبار سے فرق ہے، وہ بھی ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ان دونوں لفظوں کا مادہ الگ الگ ہے، وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ اور محدثین جب واہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ واہم استعمال کرتے ہیں ہا سکون کے ساتھ، یا واہم ہا کے زبر والا واہم استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کی ضروری تفصیل ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات، واہم بفتح الہا، یہ لفظ باب واہیما یوہمو سے ہے۔ واہیما یوہمو، اس سے مراد ہے خطا، غلطی۔ راوی غلطی کرتا ہے اور وہ خود اسے درست سمجھ رہا ہوتا ہے۔ آپ نے کسی کو کہا اسعد، اور آپ کہیں اس کا نام اسعد ہی ہے، حالانکہ اس کا درست نام احمد ہے۔ یہ وہم ہے ہا کے سکون، ہا کے فتح کے ساتھ، جو غلط کے معنی میں ہے، یعنی غلطی اس سے مراد ہوتی ہے۔ دوسرا ہے وہم ہا کے سکون کے ساتھ، بسکون الہا، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ باب واہما یاہی منہ سے ہے، واہما یاہی منہ سے، ذہن اس کی طرف سبقت کرے لیکن وہ ارادتاً نہ ہو، بلکہ ارادہ اس کے علاوہ چیز کا ہے۔ مثلاً آپ نے کسی کو کہا اسعد، لیکن آپ کی اس سے مراد احمد ہے۔ اللہ اکبر۔ ائمہ محدثین، بلکہ جب ہم القاموس الوحید مشہور لغت کی کتاب صفحہ نمبر 1905 دیکھتے ہیں، وہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہم یاہم وہمن، کسی ایسی چیز کی طرف خیال جانا جس کا مقصد نہ ہو، کسی بات کا وہم ہونا، شبہ ہونا، غلط خیال ہونا۔ اس سے مزید بات واضح ہو جاتی ہے۔ ائمہ محدثین نے لفظ وہم استعمال کیا ہے بسکون الہا، وہم یاہم وہمن، یہ لفظ وہم استعمال کرتے ہیں تاکہ ایسا لفظ استعمال کیا جائے جو مدلول کے لحاظ سے خفیف ہو۔ اللہ اکبر۔ اور وہم یعنی دو لفظ ہے نا، وہم اور وہم، تو جب ان دونوں کا مدلول ہم دیکھتے ہیں تو وہم کے اندر خفیف مدلول ہے، اس کی دلالت وہم کی بنسبت خفیف ہے، تو مدلول کے لحاظ سے یہ خفیف ہے، اور یہ جرا کے لحاظ سے بھی زیادہ لطیف ہے، زیادہ اس میں نرمی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ضروری بات تھی وہم کے اعتبار سے، تو اسی لیے ہمیں
لفظ وہم ہی بولنا چاہیے، وہم نہیں بولنا چاہیے علم علل میں، علم جرح و تعدیل میں۔ تو ائمہ محدثین کی مراد وہم ہوتی ہے، بسکون الہا وہی وہ مراد لیتے ہیں، یعنی راوی غلطی کر رہا ہوتا ہے تو محدثین نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ محدثین کا اس غلطی کی طرف خیال چلا جاتا ہے لیکن ان کا مقصد نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، ان کا مقصد وہ نہیں ہوتا، تو انسان ہونے کے ناطے غلطی سرزد ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین محدثین پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے ایک ایک لفظ کا وہم بھی اگر کسی راوی سے ہوا ہے تو اس کو بھی اللہ کر دیا ہے۔ یہی علم حدیث ہے۔ بارک اللہ فیکم۔